صحابی وہ بھی تھے کہ جن کی شان یہ تھی کہ انہوں نے ایک ایسا عمل کیا کہ ان کے اس عمل پر رب ساری رات ان کو دیکھ کے مسکراتا رہا۔ وہ کس طرح ہوا؟ بخاری شریف اور مسلم شریف کے حدیث پاک ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دربار مبارک سجا ہوا ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایک مجمع لگا ہوا ہے۔ اتنی دیر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ایک مہمان آ گیا۔ چلتے ہوئے جب ایک مہمان پہنچا دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کھانے کا بھی ٹائم ہے، اس نے رات بسر کرنی تھی، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج مطہرات کے پاس پیغام بھیجا کہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہے، گھر میں اشیاء خورد و نوش میں سے کیا چیز موجود ہے۔ آگے سے ازواج مطہرات کی طرف سے جواب آیا، ما معنا الا الماء، پیارے آقا علیہ السلام ہمارے پاس پانی کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیاری فخر تھا کہ سارے خزانے کی، سارے جہاں کے خزانوں کی کنجیاں آپ کے پاس ہیں، لیکن پھر بھی فقر اختیار فرمایا ہوا ہے۔ جب ایسی بات ہوئی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجمع میں صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا، من یضیف ھذا، اے میرے پیارے صحابہ کرام، آپ میں سے کون ہے جو ان کی مہمان نوازی کرے؟ اب ہر ایک کا جی چاہ رہا تھا سرکار کا مہمان ہے، میں اس کو اپنے گھر لے کر جاؤں، میں اس کی مہمان نوازی کروں، لیکن دیکھنا یہ تھا کہ گھر میں کوئی چیز ہے بھی یا نہیں، ان کو کھلا بھی سکتے ہیں یا نہیں، مہمان نوازی کر سکتے ہیں یا نہیں۔ لیکن ہوا ایسا کہ قال رجل من الانصار انا، انصار سے صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سعادت میں حاصل کروں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، آپ اسے ساتھ لے جائیں۔ جب وہ گھر لے کر آئے، اپنی اہلیہ کو کہا کہ رسول اللہ کا مہمان ہے، اس کی مہمان نوازی کرنی ہے، اس کو کھانا کھلانا ہے۔ اہلیہ کی طرف سے کیا جواب آیا؟ کہا، ما عندنا الا قوت الصبیان، اہلیہ کہنے لگی کہ ہمارے گھر میں تھوڑا سا کھانا ہے، صرف اتنا ہے جو بچے کھا سکتے ہیں، ہم دونوں کے لیے بھی کھانا نہیں، مختصر سا کھانا ہے، بچوں نے ہی کھانا ہے، اس کے علاوہ کھانا نہیں۔ اس حدیث پر کہنے لگے، اکرمی ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میری اہلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی عزت کرو، ان کی مہمان نوازی کا سوچو، انہیں کس طرح کھانا کھلانا ہے۔ آپس میں جب یہ بات طے ہو گئی، معاملہ طے پا گیا کہ کھانا کھلانا ہے، اور طریقہ کار بھی طے پا گیا، صحابی اپنی اہلیہ سے کہنے لگے، اس طرح کرو، حجنی طعامک، پہلے تم اپنا کھانا تیار کرو، جب کھانا تیار ہو جائے، کھانا تیار ہونے کے بعد جب مہمان کے سامنے رکھوں گا، تم نے اس طرح کرنا ہے کہ اصبحی سراجک، شام ہوتے ہی جو ہی کھانا رکھ دیا جائے تم نے چراغ بجھا دینا ہے۔ نومی صبیانک، اپنے بچوں کو بھی سلا دینا ہے تاکہ بچے روئے نہ۔ مہمان کے سامنے جب کھانا رکھ دیا، چراغ بجھا دیا، بچے پہلے ہی سلا دیے تھے، اب انہوں نے انداز یہ اپنایا، مہمان کو کھانا ڈال کے دیا، اپنے آگے بھی برتن صحابی نے رکھے، برتنوں کو حرکت دینا شروع کر دی تاکہ مہمان یہ سمجھے کہ یہ گھر والا بھی کھانا میرے ساتھ کھا رہا ہے، حالانکہ کھانا کھا نہیں رہے تھے۔ اب ہوا ایسا کہ مہمان نے جی بھر کے کھانا کھا لیا، مہمان کی مہمان نوازی بھی ہو گئی، اس کے خیال کی بھی مہمان نوازی ہو گئی، یعنی اس انداز سے کہ اس کے خیال میں یہ نہ آئے کہ گھر والے تو بھوکے ہیں، کھانا سارا ہمیں کھلا دیا، مجھے دے رہے ہیں، یہ خود بھوکے ہیں، ان کے خیال کی بھی مہمان نوازی کی۔ رات کو جب کھانا کھلا لیا، مہمان نوازی کی،
صبح جس وقت وہ صحابی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے ابھی آج رات کو جو تو نے عمل کیا ہے نا، ایسا عمل کیا ہے کہ ضحک اللہ اللیل، جس عمل کو دیکھ کر رب ساری رات مسکراتا رہا ہے۔ یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، مسکرانے سے مراد یہ ہے رب کی طرف جب مسکراہٹ کی نسبت کرنی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ رب کمال درجے کا راضی ہو جاتا ہے، اپنی رضا عطا فرما دیتا ہے۔ اس صحابی نے اصرار کیا۔ اصرار کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو، اس کے باوجود اگلے بندے کو کچھ دے دینا، یہ ہے اصرار۔ انہوں نے یہ اصرار کیا، اصرار کی بنیاد پر اللہ ان سے اتنا راضی ہو گیا کہ ساری رات رب ذوالجلال ان کے اس عمل پہ مسکراتا رہا۔